اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یہ سب کو اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا. تو اس دن ہم مشرکوں سے یہ فرمائیں گے کہ تم اپنی جگہ پر رہو اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر. تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں. آج دنیا میں نہ سننے والے، نہ ماننے والے آخرت میں بالکل الگ کر دیے جائیں گے. مسلمانوں کی جماعتوں کو الگ کر دیا جائے گا اور مشرکوں کو الگ کر دیا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو شریک ٹھہراتے تھے نا دنیا میں، وہ خود ان کے شرک کا انکار کریں گے. یعنی وہ ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں کب پوچھتے تھے. تو ان کی اس بات کی کوئی دلیل یا کوئی بات پہ وزن نہیں ہوگا. فرمایا گیا تو اللہ خود ہی گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی کوئی خبر نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بت اور وہ مختلف مخلوقات جن کی جہالت کی وجہ سے لوگ مختلف زمانوں میں پوجا کرتے رہے، مطلب خواہ وہ پہاڑ ہوں، درخت ہوں، سمندر ہو، چاند ہو، سورج ہو، مٹی کے اور مختلف دھاتوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں، وہ سارے بولیں گے وہاں قیامت کے دن کہ ہمیں کیا خبر کہ تم ہماری پوجا کرتے تھے، ہمیں تو تمہاری پوجا کرنے کی کوئی خبر نہیں ہے. تو اس وقت وہ لمحہ ہوگا جب ہر جان یہ جانچ لے گی جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جیسا کہ تمام مخلوقات کو اٹھائے گا، جانور، چرند، پرند، انسان، سب کو اٹھایا جائے گا اور پھر سب کو حساب کی جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا. اللہ پاک مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے وہ شریک کون؟ تمہارے وہ بت، باطل معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے، اپنی جگہ ٹھہرے رہو. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے الگ مقام پہ فرما دے گا، یعنی دونوں گروہوں کو الگ الگ کر دے گا، جدا کر دے گا. اور جب مشرکوں سے سوال و جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساعت، ایک لمحہ ایسی شدت کا آئے گا کہ اس وقت بت اپنے پوجا کرنے والوں کا اور ان کی پوجا کا انکار کر دیں گے. یعنی ان کو بھی اللہ پاک زبان عطا کرے گا، شعور عطا کرے گا، اور وہ بولیں گے. اور بول کے کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے، بت قسم کھائیں گے کہ ہم تو سنتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ تم ہماری پوجا کرتے ہو. تو اس کے جواب میں بت پرست کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں پوجتے تھے. تو بت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں. بہرحال ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم تمہاری پوجا سے بے خبر تھے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اب اس گفتگو سے اور اللہ پاک کے اس کو بیان کرنے سے سمجھ کے آئی، معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی قوت گویائی دے گا. اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو ہم نے برے اور حرام اور غلط طریقے کے لیے استعمال کیا ہوگا اور اس کو ڈھال بنایا ہوگا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے اور ہمارے انکار کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا کر دے گا کہ وہ بولیں گی اور بول کر ہمارے خلاف گواہی دیں گی. کیوں؟ آج اگر ہم کسی چیز کو کسی برے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ تو نہیں کہتی کہ ہم مجھے استعمال کرو، وہ تو ایک بے جان چیز ہے. اللہ نے اس کو جس کام کے لیے بنایا، ہم اس کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ آج ہمارا ہولڈ ہے اس پہ، آج ہمیں طاقت دی گئی ہے، مگر کل
کل ان چیزوں کو ہمارے خلاف طاقت دے دی جائے گی۔ جب یہ چیز ہمارے اندر بیٹھ جائے کہ ہمارا اختیار کہاں سے کہاں تک ہے اور کب سے کب تک ہے، تو بہت ساری برائیاں ختم کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کرتی۔ وہ کوئی ذرہ ہے، وہ کوئی پتا ہے، وہ کوئی بے جان چیز ہے، وہ کوئی لوہے کی ہے، کوئی تانبے کی ہے، کوئی مٹی کی ہے، چونکہ ہر چیز مخلوق ہے لہٰذا ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے۔ بیان کیا گیا تھا کہ حتیٰ کہ دروازے کو کھولتے اور بند ہوتے آپ کو جو معمولی آواز آتی ہے وہ آواز بھی اللہ کی تسبیح کی ہوتی ہے، مگر ہماری توجہات ان کی طرف سے ہٹا دی گئی تاکہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے رہیں اور ہر چیز ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو جب اللہ کے ایک ولی نے خواہش ظاہر کی اور اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز اگر تسبیح کرتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی، تو اللہ پاک نے جب سنانا شروع کیا تو پھر ثابت ہوا کہ لوٹے کو پکڑا تو لوٹا تسبیح کر رہا ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا تو وہ تسبیح کر رہا ہے، نلکے کو ہاتھ لگایا تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اب اس بندے کے لیے واش روم میں جانا مشکل ہو گیا کہ میں ان تمام چیزوں کو کس طرح یوز کروں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اگر آج اللہ پاک اپنے ایک بندے کو دکھانے کے لیے ان تمام چیزوں کو زبان عطا کر سکتا ہے تو قیامت میں کیسے ممکن نہیں ہوگا۔